بچوں کے معاملے میں یہ کہتا ہے بعض تھراپیوٹک ہنٹس ہیں جو آپ کو مفید دکھائی دیں گے. ایک ہے موٹاپا غیر معمولی. بووسٹا ایک دوا ہے 200 میں. عام طور پر جو موٹاپے کے لیے عورتیں اسٹرکٹ ڈائٹنگ کرتی ہیں، خصوصی سے خواتین، وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ اعصابی بریک ڈاؤن ہو جائے تو اس کو پھر ریہیبلیٹیٹ کرنا بہت مشکل ہے. نروس ریک بن جاتی ہیں ایسی عورتیں، اور فائدہ بھی کچھ نہیں، کیونکہ موٹاپے کے ساتھ وہ زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہیں بنسبت لٹکی ہوئی جلد کے. وہ بیگی اور ساری جسم میں نہ جان نہ طاقت نہ کوئی ٹینسائل اسٹرینگتھ رہ جاتی ہے. اس لیے حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. اگر ڈائٹنگ کے بعد ایسا ہو تو پھر تو غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ دماغ جواب ہی دے چکا ہوتا ہے. لیکن ڈائٹنگ سے پہلے اچھا بھلا دماغ ہو اور آدمی یہ حرکت کرے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اس لیے ڈائٹنگ میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا نسخہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تفصیل سے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو. ہر چیز کھاؤ اور پیو، کسی چیز میں بھی زیادتی نہ کرو. اور کھانے کے لیے زیادتی کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ جب کوئی چیز کھانے کی اشتہا ہو، یعنی خواہش ہو، بھوک ہو، تو اس کے مٹنے سے ذرا پہلے اس کو چھوڑ دیا کرو. یعنی ابھی خواہش کچھ باقی ہے اور کھانا چھوڑ دو. یہ بہت ہی حیرت انگیز سائنٹیفک مشورہ ہے، کیونکہ ہمیں جب شوگر کی مثلاً کمی محسوس ہوتی ہے، جسم کے اندر کوئی ضرورت پڑتی ہے توانائی کی، تو بھوک لگتی ہے، اور اس سے کئی فیکٹرز عمل حرکت میں آ جاتے ہیں. سیکریشنز ہوتی ہیں جو مختلف سگنلز دیتی ہیں، اور معدے کے جو گلینڈز ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں، ایکسٹرا فلوئڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کافی کمپلیکس معاملہ ہے. جب ہم کھاتے ہیں تو جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہونے کے باوجود ابھی یہ سگنل نہیں جاتا کہ آپ بس کرو، کیونکہ یہ کمپلیکس سارا فینومینا مکمل ہونے میں چند منٹ لگتے ہیں. تو آخر کے چند منٹ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور وہی ہے جو ایکسٹرا فیٹ پیدا کرے گا اور باڈی ویٹ کو ڈسپروپورشنیٹ کر دیتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ابھی بھوک ہو تو بھوک رکھ کر کھانا چھوڑا کرو، اس کو میں نے دیکھا ہے بہت ہی مفید ہے اس لحاظ سے بھی کہ اگر آپ جو محسوس کر رہے ہیں بھوک، اس کے مطابق کھانا چھوڑیں گے، بے شک زیادتی نہ کریں، کچھ دیر کے بعد پیٹ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر سگنل جو ہیں وہ پہنچ چکے ہوں گے. پھر محسوس ہوگا کہ جتنی آپ کو شوگر کی ضرورت تھی اس سے زیادہ مل گئی ہے، اور اس سے بوجھل پن اور کسل طبیعت میں واقع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر بھوک رکھ کے چھوڑ دیں تو چند منٹ کے بعد بھوک کا احساس بالکل مٹ جاتا ہے، اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑتا. اس لیے بیسٹ ڈائٹنگ یہ ہے، ہر قسم کی غذا میں سے حصہ لیں، اور فیٹس بھی بند نہ کریں ٹوٹلی، کچھ کم کر دیں مناسب، لیکن اپنا جو روزمرہ کا غذا کا توازن ہے اسے برقرار رکھیں. جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے، دواؤں میں اگر کانسٹیٹیوشنلی کوئی موٹا ہو تو اس کے لیے یہ بووسٹا 200 بہترین دوا ہے. کانسٹیٹیوشنلی سے مراد یہ ہے کہ جن کے اندر رجحان ہے، پیدائشی بچوں میں بعض موٹے پھولے ہوئے بچے بنتے ہیں اور رکتے نہیں. اس لیے بعض یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نوٹس کیا اس بات کو کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بچہ ضرور ہے جو اس ٹائپ کے ہیں، یوں ان کو بووسٹا دیں 200 میں، ٹھیک ہے، اور لمبے عرصے تک جاری رکھیں.
کیونکہ کانسٹیٹیوشنل چینجز وقت لیتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر نمایاں طور پر فرق محسوس ہونا شروع ہوگا. اور عام موٹاپے کا علاج جو میرے تجربے میں آیا ہے وہ ہے فائٹولاکا 30 بیری. ہاں فائٹولاکا، میں خالی فائٹولاکا کہہ دیتا ہوں، تبھی سلیم نے کئی موٹے کر دیے ہیں اس طرح. فائٹولاکا سے اگر بیری نہ ہو تو موٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خاص حالات میں. محض یوں ہی نہیں، اس موٹاپے کا نقصان کوئی نہیں، وہ صحت کی نشانی ہے. میں اس کی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں. فائٹولاکا بیری کولیسٹینم 30 میں ملا کر دن میں 2-3 دفعہ شروع کرائیں، اور پھر مینٹیننس ڈوز کے طور پر 1 دفعہ روزانہ کر دیں. 1-2 مہینے کے اندر اندر ہی یہ بعض دفعہ نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے. بعض مریضوں نے شکایت کی کہ ہماری بھوک بڑھ گئی ہے. میں نے کہا کہ بھوک بڑھ گئی ہے تو بے شک کھاؤ، لیکن وہی بھوک رکھ کر چھوڑو. اور اس کے باوجود زیادہ کھانا کرنے کے باوجود ان کا جسم رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو گیا. کوئی ڈریسٹک چینج نہیں آیا کہ آج کھائی اور کل سوکھ گئے، لیکن فرق پڑتا ہے نمایاں طور پہ. اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، دل پہ کوئی برا اثر نہیں. فیوکس جو دوا ملتی ہے آپ کو لکھی ہوئی، وہ جسم گھٹانے میں سب سے زیادہ تیز دوا ہے. اس سے زیادہ زود اثر دوا اور کوئی میں نے نہیں دیکھی. لیکن ساتھ ہی دل بھی گھٹاتی ہے، وزن بھی گھٹاتی ہے، دل بھی گھٹاتی ہے. اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو سیریس دل کا حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے فیوکس کو تو 10 گز کے پول سے بھی ٹچ نہ کریں. کوئی ضرورت نہیں ایسے پتلا ہونے کی جس کے نتیجے میں مریض مستقل دل کا مریض بن جائے یا واقعتاً ہارٹ اٹیک ہو جائے. اس لیے میں تو نہیں کبھی اس کو ہاتھ لگاتا. تجربہ کر چکا ہوں اپنے اوپر بھی. اور کیونکہ بعض مریضوں نے مجھے شکایت کی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر پڑا ہے، اس لیے میں نے دیکھا. میرا خیال کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا شاید فیوکس کا. میں نے ذاتی تجربہ مختلف جگہ کر کے دیکھا. پھر جب میں نے خود کھائی کچھ عرصہ تو ایک تو لاس آف ویٹ بڑا نمایاں تھا، دوسرے دل کے اندر پہلے کمزوری اور کچا کچا پن محسوس ہونے لگا. اور وہ عجیب سا تھا، پہلے کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی تھی. اور پھر وہ اچانک بعد دل ڈوبنے لگتا تھا. جب میں نے اس اپنے ذاتی تجربے کو مریضوں کے بیان سے ٹیلی کر کے دیکھا تو سب کا یہی تھا، ایک ہی طریقہ ہے فیوکس کی بد اثر کا. اس لیے اس سے پرہیز رکھیں. فائٹولاکا اور کولیسٹینم 30 میں روٹین کے طور پر، اور بووسٹا اگر کانسٹیٹیوشنل مریض ہو. لیکن علاوہ ازیں بھی بووسٹا مددگار کے طور پر عام موٹوں کو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ڈائٹنگ نہیں کرنی.